السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے کل سبق نمبر 9 پڑھا تھا، جس میں تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 پڑھایا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سب تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 پڑھیں گے، یعنی سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھتے جائیں کہ تنوین و نون ساکن کا کل ملا کر 4 قاعدے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 اقلاب اور نمبر 4 ادغام ہے۔ ادغام میں 2 قاعدے ہیں، ایک ادغام ناقص اور ادغام تام۔ اگر الگ الگ کر کہیں گے تو 5 قاعدے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح اجمالی طور پر 4 قاعدے ہیں، اور اگر تفصیلی طور پر کہا جائے تو 5 قاعدے ہیں۔ تو آج سبق نمبر 10 شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بڑا نفع بخش قاعدہ معلوم ہوگا۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10 اخفاء، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ حروف اخفاء 15 ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اب قاعدہ، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آویں تو نون ساکن کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نوک زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو پنکھا کے نون پڑھتے ہیں۔ اردو میں اخفاء کی مقدار 1 الف ہے۔ یہ تو یہاں جو لکھا ہے وہ پڑھیں۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 ہے۔ پہلا اظہار تھا، یہ اخفاء ہے۔ پہلے بات، حروف اخفاء 15 ہے، تا سے کاف تک۔ اب اس کے یہ کب ہوگا اخفاء؟ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد، یا پھر نون ساکن جس نون پر جزم و سکون ہو۔ اور یاد رکھیں، جس حرف پر جزم و سکون ہو، دیکھو اس کو سکون کہتے ہیں، اس کا 2 نام ہے، ایک جزم دوسرا سکون۔ جس حرف پر ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، جیسے یہ نون ساکن ہوا، زال پر ہوگا تو زال ساکن ہوگا، میم پر ہوگا تو میم ساکن ہوا، تو نون ساکن۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آویں تو، یعنی یہ اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آئیں تو نون ساکن کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ اب کتنا دیر ناک میں چھپانا چاہیے؟ 1 الف کی مقدار۔ اب مشق کرتے ہیں۔ تمودر، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ حروف اخفاء میں سے تا ہے، تو یہاں اخفاء ہوگا۔ نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفاء میں سے زال۔ اسی طرح حمزہ نون زبر تا زبر تا، تا، میم نون پیش من، زال زیر زی، مودی، را پیش رو، مودر، تمودر، کراما کاتبین۔ یہاں دیکھیے تنوین ہے، اس کے بعد حروف اخفاء میں سے کاف ہے، کراما کاتبین، کاف زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم الف 2 زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، تا زیر تی، کاتی، بایا زیر بی، کاتبی، نون زبر نا، کاتبین۔ اب ملاتے ہیں، کرامن کاتبین، کنت ترابن، کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنت، تا پیش تو، را الف زبر را کھڑا زبر را، ترا، با الف 2 زبر بن، ترابن۔ یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا ہے، کنت ترابن یتیما فآوا۔ یہاں تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے فا ہے، ما دخلہ۔ یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے دال ہے، یہاں بھی اخفاء ہوگا۔ ہجے اس طرح ہوگا، میم نون زبر من، دال زبر دا، خا زبر خا، دخا، لام زبر لا، دخلا، ہا الٹا پیش ہو دخلہ، تو کیسے ہوگا؟ ما دخلہ،
یہاں گناہ اس لیے کر رہے ہیں کہ نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے دال ہے۔ رسول کریم، اسے بھی ہجے کرنا آپ لوگ جان لیے ہوں گے۔ رازبرا سین واو پیش ہو، رسو لام دو زیر لن، رسول کاف زور کا، رایا زیری کری، میم دو زیر من، کریم رسول کریم، نون ساکن تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے کاف ہے یہاں۔ نارا ذات، یہ دو زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد حروف اقفا میں سے زال ہے، یہاں بھی اقفا ہوگا۔ کتاب فیہ، یہاں بھی اقفا ہوگا، تنوین کے بعد فا ہے۔ یوم ینفخ، یہاں نون ساکن میں اقفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد فا ہے حروف اقفا میں سے۔ ما طغى، یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے طا ہے، یہاں بھی اقفا ہوگا۔ ما طغى، یہاں نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے تا ہے۔ فتح قریب، یہاں بھی دو پیش کے بعد دو پیش کی تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے قاف ہے۔ ما ثقلت، نون ساکن کے بعد حروف اقفا میں سے سا ہے، اس لیے یہاں بھی اقفا گننا ہوگا۔ انزلنا، یہاں بھی نون ساکن کے بعد زا ہے۔ شیء قدیر، یہاں بھی دو زیر کی تنوین کے بعد حروف اقفا میں سے قاف ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو صرف میں اقفا کا قاعدہ سمجھا رہا تھا اور کہاں کہاں اقفا رہا وہ بتا رہا تھا، باقی اس کا ہجے اور متن آپ لوگ کو اگر چاہیے تو آپ لوگ بتائیے گا، باقی آپ لوگ پیچھے جس طرح ہجے کیے اسی طرح یہاں بھی ہجے اور متن ہوگا۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو سبق نمبر 10 حروف اقفا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر کل انشاءاللہ آئیں گے سبق نمبر 11 کے ساتھ، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔